اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وأصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کیا حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. فی سموم وحمیم گرم لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من یحموم اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا حمیم لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی عزت و راحت. انہم کانوا قبل ذالک مترفین بے شک وہ اس سے پہلے بڑی عیاشیاں کرنے والے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہوں پر. وکانوا یقولون اور وہ یوں کہتے تھے اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے. وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہو جائیں گی مٹی اور ہڈیاں. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے بڑے بھی اٹھائے جائیں گے. قُلْ آپ فرما دیجئے إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بے شک اولین بھی اور آخرین. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سب جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ وقت کے دن میں. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو. لآکلون من شجر من زقوم تم کھانے والے ہوگے تھور کے درخت میں سے. فمالئون منها البطون بس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو. فشاربون علیہ من الحمیم پھر پینے والے ہوں گے اس پر کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم بس وہ پی رہے ہوں گے جیسا کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے. ھذا نزلهم یوم الدین یہ مہمانی ہوگی ان کی جزا والے دن.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر 56 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات سن چکے ہیں کہ دن قیامت کے لوگ 3 گروہوں اور 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک سابقون اور مقربین کی جماعت، دوسری اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، تیسری اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے. اس سے قبل پہلی 2 جماعتوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں. مقربین کی کیا شان ہوگی، اسی طرح اصحاب الیمین کی بھی بڑی عزت ہوگی. لیکن آج کے سبق میں اصحاب الشمال کا ذکر ہے، بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، جو ناکام ہو جائیں گے اور دوزخ کے عذاب کے اندر دھکیل دیے جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فرمایا بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہیں الٹے ہاتھ والے، یعنی کیا بری حالت ہوگی ان کی. اب اللہ تعالیٰ آگے اس حالت کو بیان کرتے ہیں. اگر اس سے قبل وہ 29ویں پارے کی آیات بھی سن لی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی چیخوں کا ذکر کیا ہے جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اور آخری پارے میں سورہ انشقاق میں فرماتے ہیں وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، منہ اس کا دوسری طرف کیا جائے گا اور الٹے ہاتھ سے اس کو اعمال نامہ پچھلی طرف سے یوں پکڑایا جائے گا. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا سینہ چیر کے ہاتھ اس کا یہاں سے پیچھے نکالا جائے گا اور پھر الٹے ہاتھ سے اس کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا. جس کو اعمال نامہ اس ذلت کے ساتھ الٹے ہاتھ میں پکڑایا گیا پھر وہ چیخے گا وہاں سے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی تو بڑا اچھا تھا. ولم ادر ما حسابیہ، مجھے حساب نہ دینا ہوتا تو بہت بہتر تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، موت کہاں گئی، موت آ جائے میں مر جاؤں تو بہت اچھا ہے. ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، نہ میرا مال مجھے کام آیا نہ میری سلطنت اور حکومت میرے کام آئی. یہ اس کی چیخیں ہوں گی اعمال نامہ وصول کر لینے کے بعد محشر کے میدان میں. نہ میری مال میرے کام آیا، نہ میرا کنبہ قبیلہ میرے کام آیا، نہ میری برادری میرے کام آئی، نہ جناب میرے کوئی سلطنت میرے کام آئی، کچھ چیز بھی آج میرے کام نہیں آئی. اللہ کی طرف سے پہلے حکم ہوگا پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ تو صحیح، یہ قرأ کتاب، اس کو پڑھ تو صحیح، اس میں لکھا کیا ہے، کوئی تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی، کوئی جرم تو نے نہ کیا ہو، کوئی غلطی سے زیادہ تو نہیں میرے فرشتے نے لکھ دیا، پڑھ تو صحیح نا، تو یہ اعتراض نہ رہے. اب وہ پڑھے گا تو پھر چیخے گا مال ھذا الکتاب، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی صغیرہ چھوڑا نہ کوئی کبیرہ چھوڑا، الا احصاها، ایک ایک کو گن گن کے شمار کر دیا، لکھ دیا. وہی کام تو ہے جو میں نے کیے تھے لیکن اس میں کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے، ایک ایک حرکت میری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. فلاں دن فلاں موقع پہ میں نے کیا کیا وہ بھی لکھا ہوا، فلاں دن فلاں موقع پہ میں نے کیا کیا وہ بھی لکھا ہوا، ایک ایک جرم.
اب جب وہ چیخ رہا ہوگا ہائے مجھے یہ کتاب نہ ملتی، تو حکم دوسرا ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کے اندر گھسیٹو اور بھون ڈالو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 لگامیں اور زنجیروں میں کس کے جکڑ کے اس کو گھسیٹو دوزخ کی آگ کے اندر، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس ظالم کے دل میں اللہ کی عظمت ہی کوئی نہیں تھی، یہ اپنی من مانی کیا کرتا تھا، حکم الہی کی عظمت ہی اس کے دل میں کوئی نہیں تھی، اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ اور پھر اس کو کیا سزائیں دی جائیں گی، اور مقامات پہ بیان ہوئی، لیکن یہاں پہ جو بیان ہوئی وہ سنیے۔ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیا بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، وما فی سموم وحمیم، وہ بائیں ہاتھ والے گرم ہواؤں میں، جھلس دینے والی لو میں، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اسی جگہ اللہ فرماتے ہیں نا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، کھولتا ہوا پانی اتنا سخت ہوگا، اتنا تیز کھولتا ہوا ابلتا ہوا ہوگا، ایک گھونٹ پینے سے اندر کی ساری انتڑیاں پگھل کر نیچے گر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دنیا کی آگ میں جو پانی کھولتا ہوا، ذرا اس میں ہاتھ ڈالے نا، اندازہ کریں، اور جو آخرت کی جہنم کی پٹی میں، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، وہ کتنا شدید گرم پانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی علاقے کے اندر کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، سیر کے لیے گیا، تو اس کی شہزادی بچی وہ بھی ساتھ گئی، تو کہیں بھاگتے بھاگتے ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تو شکار کے پیچھے دوڑے، جنگل بیابان تھا، تو شہزادی پھٹک گئی اور وہ ان کو نہ ملی، تو ٹائم شام کا ہو رہا تھا، پھر اندھیرے میں نہ مل سکی، بڑے پریشان تو ہوئے لیکن نہ ملی جنگل بیابان میں۔ صبح ملی، اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، کہاں رہی ہو رات کو؟ اس نے کہا بس میں سمجھنا ہے کدھر جاؤں، تھوڑی دیر تو بڑی پریشان ہوئی، لیکن پھر مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، میں اس کی طرف چلی گئی، اب کہیں تو رات گزارنی ہے، تو وہاں ایک درویش فقیر سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بڑی مجبور اس لیے ہوں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں، تو اس نے مجھے کونے پہ بٹھا دیا اور سلا دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو پھر ہماری غیرت ہی نہیں گوارا کرتی کہ ایک فقیر کے ساتھ میری بچی رات گزار کے آئی ہو، اس فقیر کو تو ہم سزائے موت دیں گے، قتل کریں گے۔ اس کو بلایا اور اس نے اپنے خدام سے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ اب وہ قتل کے لیے لے جا رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جھلسا ہوا ہے، ہاتھ اس کا جھلسا ہوا ہے، یعنی تازہ تازہ جیسے آگ پہ۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ ہاتھ پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو جی، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا بتاؤں یہ کہ رات کو تیری بچی میرے ہاں جب تنہائی میں تھی، تو شیطان نے، نفس نے کئی دفعہ مجھے گناہ کے لیے ورغلایا، اور میں ایک طالب علم ہوں جو مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہوں، اور رات کو میں اپنی وہ موم بتی پہ، لالٹین پہ، اور رہائش میرے پاس میں چونکڑی میں رہتا ہوں، وہ مطالعہ کر رہا تھا، تو اس موم بتی کی آگ جو جل رہی تھی، تو میں نے کہا ایسے کرتا ہوں ذرا اپنا ہاتھ اس آگ پہ رکھتا ہوں، کیا یہ میرا ہاتھ اس آگ کو برداشت کر لے گا؟ تو جو میں رکھتا تو وہ جل جاتا۔ میں کہتا اپنے آپ کو، اپنے نفس سے کہتا کتنا بے غیرت ہے، مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتا ہے اور موم بتی کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر خیال آتا، پھر دوسری انگلی قریب کرتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر لے گا۔ اس طرح میرا ہاتھ ہی جھلسا جاتا رہا، لیکن میں نے گناہ کے قریب میں نہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا موم بتی کی آگ میں نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ جب یہ بات سنی اس نے کہا ہو میں تو خواہ حق کو قتل کرنے والا تھا۔ اس نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، اور اس اپنی بچی کا نکاح بھی کہا اسی کے ساتھ کہا۔ دنیا کی گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا، آخرت کی جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت والی بیوی بھی اس کو عطا فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟
جو دنیا کا ابلتا ہوا پانی نہیں ہاتھ میں ہاتھ لگا سکتا، جسم پہ پلٹ سکتا، وہ جہنم کی آگ کا ابلتا ہوا پانی وہ کتنا سخت ہوگا۔ فی سموم و حمیم، جہنم کی لو اور جناب گرم ہوائیں اور کھولتا ہوا پانی، وظل من یحموم، اور جب دھواں کالا سیاہ دھواں، کبھی پھٹوں کے قریب سے گزرو پھٹے کا وہ دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دھواں ہوتا ہے تو وہاں سے بندہ بالکل سانس نہیں لے سکتا۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے بھٹے ہیں جن میں چند اینٹیں پکتی ہیں، اس لیے وہ اکثر بھٹوں کے اوپر نا وہ اوپر سے وہ چمنی سی بنا کے دھواں اوپر چھوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کا دم نہ گھٹے، اگر نیچے ہو تو دم گھٹ جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بھٹی ہے، اس کے اوپر وہ چمنی نہیں بنی ہوئی، بعض دفعہ وہاں سے گزرتے ہیں تو بالکل جناب وہ لوگ، کئی لوگ تو لڑ پڑتے ہیں، یہ اس کا انتظام کرو، کیونکہ اس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی بھٹی ہے، اس میں کم 100 اینٹیں بننی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جہنم کب سے بھڑک رہی ہے، جب اس کی بھٹی کا دھواں چھوڑا جائے گا اس میں کیا حالت ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَظِلٍّ مِّن یحموم، وہ کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد، جس سائے میں ٹھنڈک کوئی نہیں ہوگی، دھواں آگ اس کا سایہ، اس میں ٹھنڈک کہاں سے آئے گی، لا بارد، وہ بارد نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ولا کریم، کریم کا معنی کوئی عزت، کوئی راحت، کوئی سکون، نہ اس سائے میں کوئی سکون ہوگا نہ اس میں کوئی راحت ہوگی۔ یا اللہ یہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، کَإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بڑی عیاشیاں کیا کرتا تھا، مترفی ناز و نعمت میں پلنے والا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا کرتا تھا اور کتنی عیاشیوں میں پلنے والا، آج اس دوزخ کی دنیا کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ یا اللہ جرم کیا ہے؟ فرمایا وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، جرم ان کا یہ ہے، یہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہوں پر۔ کہیں انسان سے غلطی سے ہو بھی جاتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے اور پھر وہ چیختا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن جس کا اصرار ہو جائے، مزاج ہی بن جائے کہ کام یہی کرنا ہے، مشغلہ یہی ہے، آج کیا تو کل کیا تو اسی منصوبے میں جناب سوچتا ہی یہ رہا کب مجھے موقع ملے گا اگلے جرم کرنے کا، ورنہ یہ اصرار کیا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ تو کئی نیک لوگوں سے ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ پردہ رکھ لیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اصرار کرتے تھے اور ڈٹ جاتے تھے، ان کا مشن یہی تھا کہ بس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جب مومن آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے پہاڑ گر پڑا ہے میرے اوپر، میں نیچے دب گیا ہوں، کسی طریقے سے نکلوں یہاں سے۔ اور فرمایا منافق آدمی سے جب گناہ ہوتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکھی آئی ناک پہ بیٹھی، ہاتھ مارا تو اڑ گیا، پرواہ نہیں کی۔ تو فرمایا یہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یسرون علی الحنث العظیم، اصرار کرتے تھے بڑے گناہوں پر، اور اگر کوئی ڈرائے قیامت سے تو قیامت کا خوف ہی نہیں رہتا۔ وقانو، اور کہتے، یقولون، وہ یوں کہتے تھے، ایذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اینا لمبعوثون، کیا پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ عجیب بات کرتے ہو، جب مر جائیں گے مٹی کھا لیں پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس کو بڑا تعجب کے ساتھ بولے تھے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا جو صدیوں سے مر چکے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں۔ جب وہ انکار کرتے اللہ فرماتے ہیں قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو، بتا دے ان کو، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی، جو پہلے سے مر چکے صدیاں گزر گئی وہ بھی، جو ابھی نہیں مرے بعد میں مریں گے وہ بھی، لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، وہ مقررہ وقت کے دن تک جو قیامت کا دن تیرے رب نے مقرر کیا ہے، اس دن نہ کوئی پہلا رہے گا نہ کوئی پچھلا رہے گا، سب کو اللہ کریم جمع کرے گا۔ پھر ثم انکم،
ایھا الضالون المکذبون، اور تم سنو اے گمراہو، اے جھٹلانے والو جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، تم کان کھول کے سنو تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم، وہ تھور کا کڑوا بدمزہ کانٹے والا درخت وہ تمہیں کھلایا جائے گا۔ جیسے پیاس کا عذاب، پیاس بھی ایک مستقل عذاب ہے جہنم کے اندر، بھوک بھی ایک مستقل عذاب ہے۔ پیاس کی شدت میں پانی مانگے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، اور جب کھانا مانگے گا پھر یہ تھور کا درخت کھلایا جائے گا۔ فمالئون منها البطون، کوئی ایک آدھ ٹکڑا نہیں کھائے گا، وہ کانٹے دار درخت، اور نہ اس سے پیٹ کو بھرنے والے ہوں گے، نہ پیٹ بھرے گا اور نہ یہ تھور کھانے کی سزا ختم ہوگی۔ فمالئون، بھر اس سے پیٹ کو کھا اور اس کو کھلایا جائے گا زبردستی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، ارے دنیا میں لقمہ اٹک جائے تو فوراً پانی، جلدی پانی پہنچاؤ، لقمہ اٹکا ہوا ہے، جہاں تھور کا درخت اٹکا ہوا ہوگا وہاں چیخے گا پانی کے لیے، تو فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جو منہ کو بھی جلا دے گا، آنتوں کو بھی جلائے گا۔ فشاربون شرب الہیم، وہ پی رہے ہوں گے اس کو جیسے کہ پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ پیاسے اونٹ جب ہوتا ہے پانی زیادہ پی لیتا ہے، یہ کوہان میں جمع کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا بہت نہیں پئیں گے، پیاس سے اونٹ کی طرح بہت زیادہ پئیں، وہ پانی بھی پینا پڑے گا کھولتا ہوا، اور وہ تھور بھی کھانی پڑے گی۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی جزا والے دن۔ جس دن کو وہ یہ نہیں مانتے اس دن یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اصحاب الشمال، وہ بائیں ہاتھ والے، دیکھو کیا ذلت ہوگی ان کی، اور اس سے قبل آپ سن چکے اصحاب الیمین کی کیا عزت ہے، مقربین کی کیا شان ہے۔ اللہ فرماتے ہو لوگو اپنے آپ کو کون سے گروہ میں شامل کر رہے ہو، حالات تو یہی کچھ ہونے والے ہیں۔ 3 گروہوں کی واقعات اللہ نے کھول کے سامنے بیان کر دیے، اب آگے تمہاری مرضی ہے جس گروہ میں شامل ہونا چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جمع دوبارہ سن لیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ایسے سائے میں جو کالے دھوئیں کا ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ اس میں کوئی راحت۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے ناز و نعمت میں پلنے والے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہوں پر۔ وکانوا یقولون، اور وہ یوں کہتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے، اَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے بڑے بھی؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب جمع کیے جاؤ گے ایک مقررہ دن کے وقت تک۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھانے والے ہو گے تھور کا درخت، فمالئون منها البطون، بس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، بس پینے والے ہوں گے اس پر کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، بس پینے والے ہوں گے پیاسے اونٹ کی طرح۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی ان کی جزا والے دن۔